کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام بھی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اچھا جی، اب کیونکہ لانگ مارچ آوے تو اس پر بھی بات ہو جائے۔ 27 فروری ہم نے جو عوامی مارچ کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ یہی لاہور میں ہوئی تھی، ہم سب اکٹھے تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، اسی وقت کا یہ اعلان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو اس وقت آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ملک کے حالات اس قدر سنگین اور پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر طبقے کو تکلیف ہے۔ آج پاکستان کا کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جو کہے کہ جی ہم خوشحال ہیں۔ آج غریب بھی رو رہا ہے، مڈل کلاس ختم ہوتا جا رہا ہے، آج بڑی بڑی گاڑیوں میں چڑھنے والے کی بھی جو ہے نا وہ تکلیفیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جس طریقے سے اس ملک کے اندر عوام کو دیوار سے لگایا گیا اور مستقل لگایا جا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو اس عوامی مارچ کو کراچی سے لے کر اسلام آباد لے کر جانے کا اعلان کیا ہے۔ مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ عمران احمد نیازی یہ کہہ کر تشریف لائے تھے کہ وہ 90 روز میں کرپشن ختم کر دیں گے، 200 لوگوں کی ٹیم ان کے پاس ہے اور وہ پتہ نہیں پاکستان کو کون سی اونچائیوں پر لے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج عمران نیازی کو ووٹ دینے والا بھی اپنا انگوٹھا کاٹنے کی بات کر رہا ہے۔ آج بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ نہ ہمارے معاشی حالات اچھے ہیں، نہ ہمارے سیاسی حالات اچھے ہیں، نہ ہمارے ہاں انسانی حقوق کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے اور نہ معاشی حقوق دینے کو تیار ہے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ تمام چیزیں دیکھ کر بیٹھ نہیں سکتی۔ ہمارا کارکن، پاکستان کا مظلوم، یہ چاہتا ہے کہ عوامی جو ان کی جماعت ہے پیپلز پارٹی وہ کوئی ایکشن لے، اور یہ ایکشن انہی تکالیف، انہی پریشانیوں کو دیکھ کر لیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہے۔ 10 سے 11 روز کی مارچ کوئی چھوٹی مارچ نہیں ہے، اور پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جا رہے ہیں۔ یہ جی ٹی روڈ کی ریلی نہیں ہے۔ ہم جی ٹی روڈ پہ ٹولیاں لے کر نہیں نکل رہے، ہم نکل رہے ہیں قائد اعظم بانی پاکستان کے مزار سے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ ہمارے راستے میں کئی شہر آئیں گے، کئی اضلاع آئیں گے، وہاں ہم لوگوں سے رجوع بھی کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی پاکستان کی ستائی ہوئی عوام سے خطاب کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنے انہی جوشیلے ایڈریسز سے، تقاریر سے لوگوں کو موبلائز کریں گے۔ ویسے تو لوگ تنگ آ چکے ہیں، جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، فوٹو جرنلسٹ بھی یہاں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا سونامی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے۔ اب ہم اس دھوکے باز کو مزید حکومت نہیں کرنے دے سکتے۔ پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان عمران خان اور اس کے چمچے ٹولوں کا نہیں ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارے بچوں کا ہے۔ اب ہم عمران خان کو اس ملک کے ساتھ کھیلنے نہیں دے سکتے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کی یہ تذلیل کرتا ہے۔ اس نے یہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے کہ میں آرمی کی سپورٹ پر ہوں، جبکہ حقیقت آج کی یہ ہے کہ جب سے افغانستان میں واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد پے در پے ہمارے افواج پر اٹیک ہو رہے ہیں۔ ہمارا وہ سپاہی جو سرحد پر ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں قاتلوں کے ساتھ نیگوشیٹ کروں گا، میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا، اور میں کر چکا ہوں۔ یہ باتیں ہمیں ٹیلی ویژن چینل کے پروگرامز میں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ شخص جرمنی اور جاپان کے بارڈر میں فرق نہیں سمجھتا، ان کے بارڈر جوڑ دیتا ہے۔ سال میں جب موسم گرمانے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں 7 سال میں 12 موسم ہے۔ پتہ نہیں پانی کے اندر سے تیل نکال رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں سپیڈ آف لائٹ اور لائٹ آف سپیڈ سے پتہ نہیں کون کون سے کرامات کر رہا ہوتا ہے۔
जिस शख्स की अपनी ज़हनी कैफियत का ये आलम है कि उसका जोग्राफिया भी कमज़ोर है, उसका साइंस भी कमज़ोर है, उसका बेसिक सेंस भी कमज़ोर है, उस शख्स को इतनी अहम कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आज कहता है मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन यही इमरान नियाज़ी कहता था मेरे पास 200 बंदों की टीम है। और आप ही के चैनल्स में से एक चैनल था जिस पर कि उसका इंटरव्यू बार बार दिखाया जाता है। अब तो वो जो है ना वो आज़ाब माजी है, मीडिया भूलने नहीं देता उसको, वो आज़ाब माजी। जी जी जी, एक चैनल पर, एक चैनल को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो चैनल हो या आपके दीगर चैनल हो या कोई मीडिया का और फोरम हो, जहाँ जहाँ इमरान नियाज़ी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, जहाँ उसने बड़े बड़े दावे किए हैं, वहाँ वो दावे आज उसे सुनाई दे रहे हैं, उसकी गूंज आप लोग सुनाते हैं। वो कहता था कि जब जब टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। इमरान नियाज़ी ने कितना टैक्स बढ़ा दिया है? आज हर पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख का मकरूज है। आज आपकी इन्फ्लेशन 12.5% पर पहुंच गई है। खाने पीने की अशिया आम आदमी तो छोड़े, एक गरीब तो छोड़े, मिडिल क्लास की पहुंच तक नहीं है। जिस अजियत में इमरान नियाज़ी ने मुल्क को डाला है, इसका जाना अब ठहर चुका है, बन पड़ा है। अब लोग इसको नहीं बर्दाश्त करते। लोग पता नहीं किन किन मजबूरियों के तहत अंदर बैठे हैं बेचारे। कोई जाता है सौदा लेने तो उसके पास दवा के पैसे नहीं होते, कोई दवा खरीद लेता है तो उसके पास बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते। वो बच्चों की स्कूल की फीस दे देता है तो बिजली और गैस के बिल उसको तोड़ के रख देते हैं। तो ऐसा कौन सा मसला है जो इमरान नियाज़ी ने खड़ा नहीं किया? और इन्हीं मसाइल की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजह से आज छोटी छोटी चोरियां करने पर लोग मजबूर हो गए हैं। कोई कहीं से आटा चुराने पर मजबूर हो गया है, कोई कहीं से दवा चुराने पर मजबूर हो गया है, और ये कहता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा पता नहीं कौन से तमगे हूँ, सादिक और अमीन के तमगे लगा के घूमता था। आज इसकी ट्रांसपेरेंसी के भी पोल खुल चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछली 2 या 3 रिपोर्टों में पाकिस्तान सिर्फ करप्शन में तरक्की हासिल कर रहा है और किसी चीज़ में तरक्की पाकिस्तान को नसीब नहीं हो रही है। इस आदमी के दौर में, इस सिलेक्टेड आदमी के दौर में सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं करप्शन को लेकर, सिर्फ हम बदनाम नाम पे उनको डराया जाता है, कभी मसलक के नाम पे डराया जाता है, कभी लोगों को कह दिया जाता है कि तुम काफिर हो या तुम गद्दार हो। ये लेबल्स लोगों को लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ी तहरीक इंसाफ का ये लीडर कर रहा है, कभी तारीख़ में ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई। और यही वजह थी कि तारीख़ में जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का किया है, पहले कभी हुआ भी नहीं इस तरह का फैसला। बिल्कुल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एहतजाज अपनी एक तारीख रखते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी तारीख की पहली लॉन्ग मार्च है, तवील तरीन लॉन्ग मार्च है, मुश्किल तरीन लॉन्ग मार्च है, लेकिन तमाम मुश्किलात को अबूर करके ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये काफिला सिर्फ पीपल्स पार्टी का काफिला नहीं, ये अवाम का काफिला है, इसीलिए इसका नाम अवामी मार्च है। इसको अवामी मार्च इसीलिए कहा गया है कि ये अवाम से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मुझे अभी केपी से भी ये खबर मिली है कि वहाँ पर भी जो MTI को लेकर लोग परेशान हैं, और हम इस हुकूमत की इस पॉलिसी को भी रद्द करते हैं जो केपी में स्टूडेंट्स के साथ, जो डॉक्टर्स के साथ हशर हो रहा है। और हम ये यकीन दिलाते हैं अपने केपी के यंग लोगों को कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो उनको बतौर स्टेक होल्डर बिठाकर काम किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी। बगैर स्टेक होल्डर्स के पॉलिसियां नहीं बनती। फिर आप भले कितनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बना लें और कितने ऐसे ढंडोरे पीट लें, आज तक वो सिक्योरिटी पॉलिसी ऐवान में नहीं आई है जिसका हमने ढंडोरा सुना था, जिसका बहुत चर्चा हुआ था। और यही वजह है कि आज आपके सिक्योरिटी के मामलात कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
عمران خان تو وہ آدمی ہے جو باہر ملک سے تحفے جو ملے ہیں اس کو جمع کرنے کے بجائے بیچتا ہے اور اس سے کماتا ہے. تبھی تو ہم حیران بھی ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ حسن بھائی بیٹھے, سب نے جائزہ لیا اس کے FBR کے ریکارڈ کا کہ 4 سال میں تو وہ ٹیکس نہیں تھا جو 1 سال میں پے کیا. مطلب 92 لاکھ. ایک پاکستانی کی آمدنی روز بروز کم ہو رہی ہے, لیکن پورے پاکستان میں اگر ایک آدمی کما رہا ہے اور 1 سال میں کما رہا ہے تو وہ ہے عمران احمد نیازی, سلیکٹڈ پرائم منسٹر. اور اس نے یہاں پر بھی کگو کوڑا بٹھایا ہوا ہے, اور اس نے پنجاب کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, پنجاب کی عوام کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے یہ تمام ظلم و ستم سہ لے گی؟ جی نہیں جناب, اب کوئی نہیں سہے گا. اور جو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اس میں بھی اگر آپ نے یہ سوچا, یہ سوچنے کی کوشش بھی کی کہ آپ اس عوامی مارچ کے آگے رکاوٹیں ڈالیں گے, انہیں تنگ کریں گے, ان کے راستے میں مشکلات ڈالیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. اور ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر کوئی نیا آپ کا بھنڈ نہ ہو, کیونکہ یہ عوام نکل رہی ہے. عمران نیازی تو یہ کہتا تھا نا کہ کچھ لوگ ہی آ جائیں باہر اور گو عمران گو کہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. خیر کال اور فیل کا تو یہ آدمی ہے ہی نہیں پکا, یہ اپنے وعدے سے پھرنے والا ہے, یہ اپنی بات سے یو ٹرن لینے والا ہے, یہ جھوٹ کا جو ہے نا استاد ہے. تو اس سے مجھے یہ بعید تو نہیں تھی کبھی بھی, نہ ہم میں سے کسی کو تھی, لیکن ہم نے کہا شاید کوئی شرم اور حیا یاد آ جائے اور دیکھے کہ جی کراچی سے وہ مجمع لاکھوں کا جو چل رہا ہے اور پنجاب سے بھی, ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب سے ہوتا اسلام آباد پہنچا ہے, تو کہیں میں ابھی بھی وقت ہے استعفیٰ لکھنا شروع کر دے, کیونکہ عوام کا جو غصہ ہے, عوام کی جو تکلیف ہے وہ غصے میں تبدیل ہو چکی ہے, بد دعاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے. اب عمران خان کو چاہیے کہ اگر جو رہی صحیح عزت چند 4 لوگوں میں اس کی ہے وہ بہتر فیصلہ کرے اس ملک کے لیے, اپنے لیے نہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ سوال کیجئے بھائی. مرتضی بھائی آپ ایڈ کر لیں, 1-2 لائنیں مرتضی صاحب ایڈ کر لیں. بہت شکریہ جی. میں